السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا اور ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرنے کا اصل مالک خالق وہی رب العالمین ہے۔ بعدہ تمام نبیوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو ہم تک حرف بحرف امانت کے ساتھ پہنچا دیا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی موضوع کا آغاز سے قبل الانصار انسٹیٹیوٹ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے دوبارہ مجھے اپنے پلیٹ فارم میں کچھ خطاب کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر کو انجام دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہو اور اسے قیامت کے صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ جاری و ساری رکھے، اور ان کی جانب سے اللہ رب العالمین تمام امت محمدیہ کو فائدہ پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص کے ساتھ قبولیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اس کو قبولیت کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اللہم آمین۔ جیسے الحمدللہ آج اس عنوان پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع عنایت کیا گیا، یہ سب سے قبل میرے لیے اور بعد آپ تمام کے لیے ایمان میں تازگی اور دوبارہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بھرپور فائدہ اٹھانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اللہم لک الحمد لک الشکر۔ موضوع کچھ اس طرح ہے کہ قربانی کے فضائل کیا ہیں، برکات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے احکام و مسائل کیا ہیں۔ اس پر دو پہلوؤں پر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس بات پر ہمیں وضاحت کرنی ہے اور سمجھنا یہ ہے کہ قربانی ہے کیا، اور قربانی کی فضائل برکات شریعت مطہرہ نے کیسے سمجھایا، اور اس کے کیا فوائد ہے، کیا ثمرات ہے، اور آج ہماری زندگی میں قربانی کس حد تک رہ گئی ہے، اور قربانی کا تصور ہمارے اندر کیا ہے۔ انشاءاللہ میں اس پر مختصراً روشنی ڈالتے ہوئے آگے دوسری پہلو کی طرف بڑھوں گی، جس میں ہم بیان کریں گے قربانی کے احکام و مسائل کیا ہیں، کس طرح ہمیں قربانی کرنی چاہیے، اور کیسے ہم کر رہے ہیں، اور ہمارے قربانی کے اندر جو بھی مسائل پیش ہو رہے ہیں، پیش آ رہے ہیں، انشاءاللہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق سے دلائل کی روشنی میں آپ لوگوں کے ہاں انشاءاللہ بات رکھنے کی کوشش کروں گی۔ سب سے قبل رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین میرے زبان سے جو نکلے حق ہو، سچ ہو، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اللہم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میری ماں اور بہنیں، آپ تمام اس چیز سے بخوبی واقف ہیں، قربانی کیا ہے، قربانی کا معنی مطلب کیا ہے۔ دوبارہ دیکھتے چلیں قربانی کا لغوی معنی آتا کیا ہے۔ قرب سے یہ ماخوذ ہے، قریب ہونا، جس کا معنی کیا ہوتا ہے، قربانی جس کا معنی ہے قریب ہونا۔ اس کے قریب ہونا، کسی بھی چیز کے قریب ہونے کو قرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں خصوصاً ہم جب قربانی اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں تو معنی ہم خاص کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے ذریعے رب العالمین کی قربت کو حاصل کرنا، اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے کہ قربانی سے مراد وہ مخصوص عمل ہے جس میں عید الاضحیٰ کے ایام میں ہم رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے خاص کسی جانور کا ذبح اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، اور وہ بھی مخصوص شرائط کے ساتھ اور مخصوص عمل مخصوص ایام میں ہم کرتے ہیں، اسی کو قربانی کہا جاتا ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ قربانی کی کیا حکم ہے، قربانی کا اسلام نے کیسے تصور ہے، اسلام میں قربانی کو لے کر کیا کیا فضائل بیان کیا ہے، شریعت نے اس کو کس انداز میں سمجھایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جہاں یہ صورت نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جب ہم اس کا سبب نزول دیکھیں گے معلوم ہوگا یہ نازل کہاں ہوئی، مکے میں۔ یہ صورت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں اللہ رب العالمین نے اس صورت کو نازل کیا۔ ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، جتنے بھی شریعت میں جتنے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اتنے سال وہی کس کے مطابق آ رہی تھی؟ صرف اور صرف توحید پر اور اسلام کی بنیادی چیزوں پر ہی، عبادات کے معاملات میں ہی اللہ رب العالمین نے وحی کا جاری کیا، اور وہی اللہ رب العالمین نے وحی کا نزول انہی تمام چیزوں کے متعلق سے نازل کیا۔ جہاں سب سے پہلے تبارک و تعالیٰ توحید کا ذکر کیا، اور توحید جیسی عظیم عبادت اور ساتھ نماز جیسی عظیم عبادت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکوثر میں، مکے ہی میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے ہی میں تھے، جب آپ ہم دیکھیں ہجرت کے بعد جتنے بھی واقعات آئے ہیں، جتنے بھی صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ جو بھی تمام معاملات ہیں کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی، ہاں زکوٰۃ کب ہوگا، کتنا اس میں نکالا جائے گا، جو بھی شریعت کے اور جو بھی اہم معاملات ہے، مسائل ہے، یہ مسائل کا جو بھی سلسلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مدینے میں نازل کیا۔ لیکن اہم عبادت اور خاص جس کی چیز کی طرف اللہ رب العالمین لوگوں کو بلوانا تھا، اور وہاں اصل اس وقت جس چیز کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں مکہ میں عقیدے سے متعلق، ٹھیک ہے، عقیدے سے متعلق جتنی بھی باتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے مکہ میں نازل کی۔ اور ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے قربانی کی ایک اہم فضیلت ہمیں اس طریقے سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت نماز جیسی عظیم عبادت کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا، اور مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں تھے، اس وقت اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر اور حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ معلوم یہ ہوا یہ قربانی خصوصاً رب العالمین کے لیے کرنی چاہیے، اس کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے کریں گے تو وہ شرک ہوگا، اور یہ ہمارے عقیدے میں بگاڑ ہوگا، اور یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہوگی۔ سبحان اللہ، رب العالمین کے نزدیک قربانی کی کیا اہمیت ہے، اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو نماز سے جوڑ کر کہا، نماز جیسی عظیم عبادت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو جوڑا۔ اگرچہ کہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت غیر معمولی ہے، بہت اہمیت والی چیز ہے، بہت لاجواب چیز ہے۔ اگر واقع معنوں میں ہم قربانی کے جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین قربانی کی اس سنت کو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ہم امت محمدیہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جاری کیا، اگر اس کے مقصد کو ہم سمجھیں گے تو واقع معنوں میں ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا ہوگا، ہماری زندگیاں بدلیں گی، اور ہماری زندگیوں میں جو خشوع خضوع اور جو اصل اللہ رب العالمین ہم سے مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم سے جو مقصود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کو کیا دینا ہے، اگر ہم واقع معنوں میں سمجھیں گے تو یہ قربانی ہمیں بہت سارے اسباق دیتی ہے، بہت ساری نصیحتیں ہمیں دیتی ہے۔ یاد رکھیں قربانی اصل چیز ہوتی کیا ہے کہ ہماری پسند کی چیز، من پسند چیز کو رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا، اور پتہ ہے یہی قربانی بندگی کا اعلیٰ مقام ہے، رب العالمین کی فرما برداری کا اعلیٰ مقام یہ قربانی ہے۔ زندگی کا ایک سبق یہ ہمیں قربانی سے سیکھ لینا چاہیے کہ ایک طرف رب کی مرضی ہوگی تو دوسری طرف ہمارا نفس ہوگا، لیکن ہم اپنے نفس کو کچلیں گے، رب کی مرضی کو آگے رکھیں گے۔ ایک طرف رب العالمین کی رضامندی ہوگی، دوسرے ہمارے مفادات ہوں گے، دوسرے جانب ہمارے مفادات ہوں گے، لیکن ہم رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے مفادات کو چھوڑیں گے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہوگا، دوسری طرف ہماری مصلحتیں ہوں گی، لیکن ہم رب العالمین کے حکم کو آگے رکھیں گے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کے ہدایات اور فرما برداریاں اللہ رب العالمین ہمیں دے رہے ہوں گے، تو دوسری طرف ہمارے لیے اندیشے ہی اندیشے ہوں گے۔ لیکن قربانی یہ چیز ہے
کہ رب العالمین کی بندگی کی میں اللہ ہی کے فرمان کو آگے ہم رکھیں گے۔ سیرت ابراہیم جو ہمیں سبق قربانی کا دیتی ہے وہ بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ سیرت ابراہیم کا جب ہم مطالعہ کریں گے، جہاں ہمیں بہت ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے دیکھنے کو ملتا ہے اور حاصل کرنے کو ملتا ہے، وہیں ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں ذکر کیا۔ آپ دیکھتے چلیں سورہ صافات آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہاں شروعات کی۔ ان کے آزمائش کے ایام کہاں سے شروع ہوئے؟ ویسے ان کی بچپن ہی سے ساری کی ساری زندگی، نبوت سے قبل، نبی بننے کے بعد تمام کی زندگی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں میں گزری ہے، اور پوری کی پوری قربانیوں میں گزری ہے۔ اور جہاں رب العالمین کی اس قربانی کی اس ادا کو پسند آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑا مقام دینا چاہا، اور بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا چیلنج ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا، لیکن اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے خاطر ان کے لیے یہ کام بہت آسان ہوا۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اس کو تمام کر لیا، مکمل کر دیا، اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا۔ اللہ نے کیا کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہا؟ رب حب لی من الصالحین۔ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ 100 میں یہاں سے شروعات کر رہے ہیں اس کا ذکر، کہا رب حب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ انہوں نے دعا اللہ رب العالمین سے کیا کی؟ اولاد اللہ سے مانگی نہیں، نیک اولاد انہوں نے مانگا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم انہیں ایک بردبار بچے کی بشارت دے دی۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہے دعا اور ابراہیم علیہ السلام کی اس بشارت کے درمیان ایک لمبا عرصہ گزرا، اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کا تسلسل کے ساتھ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہنا، اور اخلاص کے ساتھ رب العالمین سے امید لگاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مانگتے رہنا، جس کا نتیجہ، جس کا صلہ اللہ رب العالمین نے انہیں نیک اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد دی تھی؟ بڑھاپے کی عمر پہ آ گئے تھے، حالانکہ جوانی جہاں سے انہوں نے شادی کی اس دور سے انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا شروع کیا، تو دعا قبول کہاں ہوئی؟ کتنے عرصے کے بعد قبول ہوئی؟ ایک سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ دعا کے بعد قبولیت کی جلدی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ 1 ماہ دعا کرتے ہیں، 2 ماہ دعا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اگر مان لو 3 ماہ 4 ماہ، پھر تھک جاتے ہیں، مایوسیاں ہمارے دل پر چھا جاتی ہے، اور ہم زندگیوں میں پھر الجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین کی جہاں ہمیں قرب حاصل کرنا تھا، جہاں رب العالمین سے ہمیں جڑنا تھا، وہیں ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یہ زندگی کا یہ سبق ہمیں یہ دیتا ہے کہ دعا میں ہمیشہ قائم رہنا، دعا ہمیشہ جاری رکھنا، امیدیں ہمیشہ لگائی رکھنا، بڑی بڑی امیدیں اللہ سے مانگنا، بڑی بڑی دعائیں رب العالمین سے مانگنا، اور امیدیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ لگائے رکھنا، نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی امید کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد عطا بھی فرما دی، لیکن ان کا امتحان لینا اللہ تعالیٰ کو پاس ابھی باقی تھا۔ ہم نے قربانی کو صرف جانور کی قربانی کے حد تک محدود رکھ دیا۔ اب آئیے تھوڑا یہاں پر غور کرتے ہوئے چلیں، اس آیت کے بعد ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، جب انہوں نے کہا، یہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو یہ دوڑنے کی عمر میں آ گئی، ٹھیک ہے، جب وہ دوڑنے کی عمر میں آ گئے، جب وہ چلنے پھرنے کی عمر میں آ گئے، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل واقعہ مشہور ہے، دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہاں پہ چھوڑنے کا حکم دیا؟ اما ہاجرہ علیہ السلام کو، ننھے منھے اسماعیل علیہ السلام، جن کی تمنائیں، جن کی بہت ساری امیدیں لگانے کے بعد، دعائیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، پھر کہا بھی دیا، کہہ بھی کیا دیا کہ تم انہیں واد غیر ذی زرع، کہاں پہ چھوڑ کے آنا؟ اسی وادی تھی جہاں پہ کوئی ایک درخت تک بھی نہیں تھا، ہاں ایک درخت سائے کے لیے ایک درخت تک بھی نہیں تھا، کوئی پھل پھول کچھ بھی نہیں تھا، ایسی چٹان وادی میں لے کر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے۔
اما حاجرہ علیہ السلام نے کیسی اسماعیل علیہ السلام کی تربیت دی، میری اور آپ کو آج ہم اور خواتین اسلام کو ان کی سیرت پڑھ کر اپنے اندر اس کا کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ سن کر سنا کر سند ہونا نہیں چاہیے، یہیں سے ہم اپنے کردار میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایام جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سال بھر میں دوبارہ لا کر ہر بار ہمیں یہ یاد تازہ کرواتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے، کب ہم اپنے بچوں کی اسی تربیت کریں گے؟ کون سی یونیورسٹی تھی تھوڑا بتائیے؟ اما حاجرہ علیہ السلام نے کیسی یونیورسٹی میں ان کی تعلیم دی اور کیسے انہوں نے تربیت دی؟ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، ننھے تھے، معصوم تھے، بڑے ہونے تک انہوں نے اپنے باپ کا شکل نہیں دیکھا۔ اب جب آ کر باپ یہ کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے؟ ارے آئے اتنے سال بعد آئے، چھوڑ کر گئے تھے، ابھی کبھی حال تک نہیں پوچھا، کبھی دیدار تک نہیں کروایا، اب جب ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو جان مانگ رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ تربیت تھی اما حاجرہ علیہ السلام کی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ تربیت اور ان کی یہ بہادری، ان کی یہ ایمانداری، ان کی یہ خلوص، یہی پیغام ہمیں ہر بار قربانی میں کے ایام میں دیا جاتا ہے کہ دیکھو تربیت کرو تو ایسے۔ سبحان اللہ، چھوٹے ننھے سے معصوم سے بچے کے اندر جو اپنے باپ کو دیکھا نہیں، ان کی باپ کے متعلق سے شفقت دیکھیے، ان کی محبت دیکھیے، ان کی الفت دیکھیے، ان کی عزت احترام دیکھیے۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا انہوں نے اپنے بچے کے دل میں کیسے دیا۔ آج کتنی ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے باپوں کے خلاف بھڑکاتی ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہیں سے اولاد ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ کہاں سے ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر رہے ہیں؟ دیکھیے تو صحیح کیسے انہوں نے ایک باپ کا احترام اپنے بچے کے دل میں، اور ایسے باپ کا احترام انہوں نے پیدا کیا۔ آج اگر کوئی چھوٹی چیز ہمیں میسر نہ ہو، کوئی کمی پیشی اگر ہمیں اپنے شوہروں سے دیکھنے کو ملی، تو ہم کرتے کیا ہیں؟ اس کے خلاف ہم اپنے بچوں کو بھڑکاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک الا ما شاء اللہ۔ میں تمام کو نہیں کہتا، ہاں بہت ایسے بھی ہوں گے جو صحیح تربیت کرتے ہوں گے، لیکن اکثریت کی بات یہاں ہمیں کرنی چاہیے۔ اکثریت کی بات یہاں ہم کر رہے ہیں کہ اکثر ہوتا کیا ہے، گھروں میں ایک دوسرے کی عزت نہ کر کے بچوں کے ذہنوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اگرچہ کہ ان کی صحیح تعلیم دینے کی چاہت رکھتے ہیں، لیکن تربیت صحیح نہیں کرتے ہیں، تو یہ تعلیم کا ایسا کیا فائدہ ہوا جو تربیت صحیح نہ دے؟ اتنا ہی نہیں، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اسماعیل علیہ السلام کو پوچھا، فوری طور پر تیار ہو گئے، اور دونوں میں نے بھی دیکھیے کیا کہا، اور الفاظ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو کیسے نقل کیا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، الفاظ دیکھے، احترام کا، محبت کا، شفقت کا، یا ابتی کہہ کر مخاطب ہو رہے ہیں۔ کتنے بہترین الفاظ کے ساتھ اپنے باپ سے خطاب کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، بات کرنے کا انداز دیکھیے، سلیقہ دیکھیے، سبحان اللہ، کتنے شاندار انداز میں وہ اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں۔ اور آج ماں باپ سے بات کرنے کا رویہ بچوں میں کیسے دیکھنے کو ملتا ہے؟ خون کے آنسو رو رہے ہیں آج ماں باپ اپنے بچوں کے رویے کے لیے، خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ کتنے ہی ایسے ماں باپ ہے، ارے جو اولاد اپنے ماں باپ کا سہارا بننا تھا، آج یہی اولاد ماں باپ کے کیا کر رہے ہیں؟ سر کا بوجھ بن رہے ہیں۔ جو آنکھوں کی ٹھنڈک بننا تھا، آج سر کا بوجھ ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری اور صحیح اسلامی طریقے سے تربیت نہ کرنے کا یہ نتیجہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں ضرورت ہے اپنے رویے کو بدلنے کی، اپنی سوچ کو بدلنے کی، اپنی تربیتوں کو بدلنے کی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں انہوں نے کیا کہا، اے میرے ابا جان ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ پتا چلا ایمان کی دولت سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین پر یقین، اس کی شریعت مطہرہ، اس کی تعلیمات کی ہم لوگوں کو ان لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس طرح کی مضبوطی کے ساتھ ہمارے دلوں میں یہ تعلیم ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ اصل آیت ہے جس کی طرف آج ہم اپنی قربانیوں سے جوڑتے ہیں۔
یہی وہ ایثار و قربانی کا جذبہ تھا جو ادا اللہ کو پسند آئی، اور قیامت کی صبح تک اس قربانی کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلا دیا۔ کیا کہا؟ فَلَمَّا أَسْلَمَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں اللہ رب العالمین کے حکم کو مان لیے، دونوں، قربان ہونے والا اور قربانی کرنے والا، دونوں بھی۔ آج دونوں کہاں ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم کے فرما بردار؟ قربان ہونے والا ہو جاتا ہے جانور، لیکن قربانی کرنے والا کہاں یہ اللہ رب العالمین کا صحیح فرما بردار ٹھہرتا ہے؟ دونوں بھی ہو تب جا کے یہ قربانی کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ آج ہم قربانی کرتے تو ہیں، قربانی ہم کرتے تو ہیں، لیکن جو اصل قربانی کا اصل جو مقصد ہے وہ ہم سے حاصل نہیں ہو رہا ہے، ہم کو حاصل نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، کس اعتبار سے؟ کہاں ہم اللہ رب العالمین کے شریعت کے اصول کو اپنا رہے ہیں؟ کون سی ایسی تعلیمات ہیں جہاں ہم اپنے رب العالمین کے حکم کو آگے رکھ رہے ہیں؟ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا اور کہا دونوں بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے لیے سر تسلیم خم کر لیے، تب جا کر رب العالمین کی قبولیت کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ندا دے دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ میری ماں اور بہنیں، اگر سچے معنوں میں سچے دل سے اگر ہم قربانی کی حقیقت کو معلوم کریں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا اصل مقصود ہے ہمیں قربانی سے، رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنا۔ اگر رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اس کی نشانیاں ہماری زندگیوں پہ ضرور آئے گی۔ شرط ہے پہلے رب العالمین کو ہم راضی تو کر لیں۔ رب العالمین کو راضی کرنا یہ ہماری قربانی کا اصل مقصد ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو تم سے اللہ تعالیٰ قربانی مانگ رہا ہے نا، یہ وجہ کیا ہے؟ تاکہ تمہارے پاس سے اللہ رب العالمین اپنی عظمت کو دیکھنا چاہتا ہے، تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے تمہارے دلوں کو۔ کیسے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنْظُرُ وَلَكِنْ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، پھر تم کہتے ہو اللہ رب العالمین کے لیے قربانی ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ کے ہی لیے قربانی ہوتی ہے، لیکن جو قربانی سے جو مقصد تمہیں حاصل ہونا ہے، رب العالمین تک اگر کوئی چیز تم تک، تمہارے جانب سے رب العالمین تک کوئی چیز پہنچنی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ تقویٰ ہے جو تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے، وہ تقویٰ ہے، وہ جذبات ہے، وہ یہ بات ہے کہ زندگی میں کوئی بھی موڑ ایسا آ جائے، کہیں بھی کوئی بھی بات آ جائے، میں سب سے قبل رب العالمین کی بات کو رکھوں گا، اپنے دین کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ یہ چیز، یہ تقویٰ تمہیں سب سے رب العالمین تم تمام سے چاہتا ہے۔ بتاؤ ذرا ہم تقوی والی زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ قربانی کیا بات ہے؟ ہم ہمارے نظروں میں قربانی کی کیا حیثیت ہے؟ اکثر و بیشتر کو یہ سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے، یہ نا علمی کا وجہ ہے، یہ نا علمی کے سبب لوگ یہ باتیں کیا کرتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات جب سنتے ہیں نا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات کیسے بیٹھ گئی ہے، کیسے یہ بات آ گئی ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، اتنا پیسہ لگا کر قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو فرض بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے اتنا پیسہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بجائے اگر کوئی غریب کی مدد کر دے، کسی کی شادی کر دے، کسی کا قرضہ پورا کر دے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، یہ لوگوں کے ذہنوں میں جو بات ڈالی، سب سے پہلے اس طرح کی بات کہنے والے منکرین حدیث تھے، جن کا اعتماد صرف اور صرف قرآن تھا، اور وہ لوگ حدیث کو انکار کرنے والے تھے۔ ان لوگوں نے اس بات کو ایجاد کیا، ان لوگوں نے اس بات کو کہا، اور آج دیکھنے کو ملتا ہے اکثر لوگوں کے زبانی یہ بات سننے کو ملتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کیسی باتیں گھڑ لیتے ہیں یہ۔ حالانکہ اس قربانی مالی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کچھ چیزیں، مالی عبادات اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں رکھا، تاکہ اس مال کی محبت کے آگے رب العالمین کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائے۔ انسان فطرتاً مال سے محبت کرتا ہے، اور فطرتاً یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان مال کو پسند کرتا ہے، لیکن اس چیز کو بھی رب العالمین کے خاطر قربان کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں۔ جیسے مالی عبادت کیا ہے ہماری؟ حج ہے،
عمرہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح قربانی ہے جو ہمیں رب العالمین کے لیے کرنی ہے۔ اب جب مالی اعتبار سے قربانی کی یہ بات آتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جہاں ایک طبقہ قربانی کرتا ہے، وہیں ایک طبقہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو جی چراتا ہے، اس قربانی سے دور بھاگتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مالی استطاعت نہیں ہے، ہمارے پاس مالی استطاعت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم قربانی کر سکیں۔ تھوڑا جائزہ لو، کون ایسا ہے جو کم سے کم تھوڑی سی، ہاں، تھوڑی قیمت پر قربانی نہیں کر پائے؟ تھوڑا ایک نظر ضروریات سے آگے بڑھ کر کا خرچہ جو ہمارے زندگیوں میں ہوتا ہے نا، میں ایک نظر وہاں پہ ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئے اور احساس ہو کہ قربانی تو اتنی معمولی چیز سمجھ رہے ہیں۔ تھوڑا ضروریات سے آگے، میں ضروریات کی بات خرچے پر نہیں جا رہی ہوں، ضروریات ہمارے لیے وہ ضروری نہیں ہے، وہ ہماری خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی، انسان کے جینے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی لوگ اس پر کتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں۔ چھوٹی مثال چائے سے شروع کرتے ہیں۔ دن میں بندہ جو چائے پیتا ہے، ویسے 10 روپے کا بھی اگر ہم اس کا حساب ڈال لیں، اس سے زیادہ خرچہ کر لیتے ہیں۔ روزانہ صرف چائے کے لیے لوگ 10 روپیہ خرچہ کرتے ہیں، اگر اسے ماہانہ حساب ڈالے تو 300 روپیہ، اگر اس کا حساب سال بھر کے لیے نکالے تو کتنا ہوگا؟ 3600۔ 3600 روپیہ صرف انسان سال بھر میں انسان صرف چائے کے لیے نکالتا ہے، اور قربانی کی جب بات کرتے ہیں ایک حصہ ہم خرید نہیں سکتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مالی استطاعت نہیں ہے۔ یہ مالی استطاعت کی بات اور ہے، یہ ایمانی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات ہمارے نظروں میں ایسی نہیں ہے۔ جب بات آتی ہے قربانی کی تو کہتے ہیں کہ ہمارے اخراجات نکلنے کے لیے مشکل ہے، اور جو موبائل میں ڈیٹا ڈلواتے ہو وہ کتنے کا ہے؟ تھوڑا لگاؤ حساب تو اس کا، تو ماہ کا 300، یہ تو بہت کم ہو رہا ہے۔ ماں کا اگر چلو ہم کم سے کم حساب بھی ڈال لیں تو اس کا خرچہ 4600 روپیہ نکلتا ہے، یا 4000 سے لگ بھگ کے قریب نکلتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مالی استطاعت نہیں ہے، جو کہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یا ہمارے خواہشات پر ہم اتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں۔ ارے لے لو یہ پان کھانے والوں کا ہے استعمال، یہ پان کھانے والوں کا حساب لے لو، 3800 روپیہ سال بھر کا خرچہ نکلتا ہے، اور ایک حصہ گائے کا ایک حصہ ہم یہ خرید کر اللہ رب العالمین کے راہ میں نہیں دے سکتے۔ کہاں کی یہ ایمانداری ہے، کہاں کی یہ اسلام ہے، اور کہاں کے ہم اس کے پیروکار ہیں؟ یہ سب ہماری شیطان کے وسوسے اور پھر اسلام پر نہ عمل کرنے کے یہ اسباب ہے، یہ لوگ جو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہاں، یہ بات غلط ہے کہ مالی استطاعت، ہاں، اللہ ماشاء اللہ، اگر واقع مانو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خیر عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مال دے کہ ہم اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے، اخلاص کے لیے حلال کمائی اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہم خرچ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اگر واقع مانو میں کوئی مجبور ہے تو اللہ رب العالمین اس کا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کہ اس کو فرض نہیں قرار دیا، لیکن اس کے متعلق سے یہ بات ضرور فرمائی، جو قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ایک دھمکی ہے، ایک بات ہے یہاں پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس سے اعتبار سے کہ استطاعت رکھنے کے باوجود، ٹھیک ہے، استطاعت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اس طرح کرنا یہ غلط بات ہے۔ اچھا، استطاعت رکھتے بھی ہیں تو قربانی کے مسئلے میں آج ہم مسلمان کیا کرتے پتہ ہے؟ کم سے کم قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ جب ہماری اسٹیٹس کی بات آتی ہو، کوئی بھی کام ہم جب کرتے ہو، شادی کا ہو، فنکشن ہو وغیرہ، تو اسٹیٹس دیکھتے ہیں، ہمارا یہ لیول دیکھتے ہیں، لیول دیکھ کر ہم کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہاں اسلامی تعلیمات کی بات آتی ہے تو ہم کو لیول یاد نہیں آتا ہے، ہم ویسے لیول کا، اللہ نے مال دیا، استطاعت دیا، سب کچھ دیا، لیکن اب ہمیں قربانی اللہ کے راہ میں کرنی ہے نا، تو اب ہم وہاں پر دوسروں کے مقابلے میں ہمارا جو لیول ہوتا ہے وہ گھٹ جاتا ہے۔ اچھی قربانی دینے کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھے سے اچھا مال دیا، تم اچھا قربانی کر سکتے ہو، لیکن یہاں اپنے لیول سے تھوڑا کم لا کر خرچہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ سب احساب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج ہو رہا ہے ایسا، تو ہمیں اسلام کو کیسے اپنا رہے ہیں؟ یہ کیا آپشنل ہے کہ جب چاہے کر لیا اور جب چاہے چھوڑ دیا اور جیسے چاہے کر لیا؟
نہیں، یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک عبادت ہے جس کے متعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میری نماز اور قربانی. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی نماز جیسی عبادت کے ساتھ قربانی کو جوڑ کر کہا، تم یہ کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے. اور اس طرح کی ہم آج یہ چھوٹی سی قربانی اللہ رب العالمین کے لیے کرنے میں اتنے بہانے اور اتنے سارے کمی کوتاہی ہمارے اندر ہے. اور بتاؤ اس قربانی سے حاصل ہونے والی جو چیز اصل تقویٰ ہے وہ ہمارے اندر آئے گی کیسے، جب ہم اس فریضے، اس سنت کو ہی عمل کرنے میں اتنے کوتاہی کر رہے ہیں اور اس طرح کے سارے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. بتاؤ ذرا اصل قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمارے اندر کیسے آئے گا. میں بتاتی چلوں یہ ایک واقعہ، اس کے بعد میں مسائل کی طرف آگے بڑھتی ہوں. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصاد میں بیان فرمایا. کیا کہا؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی، بہت سارا اللہ تعالیٰ نے مال دیا، ایسی سلطنت دی جو ان سے پہلے نہ کوئی کیے تھے نہ ان کے بعد کوئی کریں گے. ایسی سلطنت اور ایسی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا تھا. ایک دفعہ کا واقعہ تھا کہ وہ گھوڑوں کو دیکھنے میں، اپنے گھوڑوں کو دیکھنے میں مگن، اس کا حساب کرنے میں مگن ہو گئے. اتنے مگن ہو گئے کہ ان سے عصر کی نماز چھوٹ گئی. تھوڑا دیکھیے، قربانی ہوتی تو ایسی ہے، ایسی یہ چیز ہوتی ہے کہ بندگی کے راہ میں کوئی بھی چیز رکاوٹ بن جائے اس کو ختم کر دینا، یہ اصل قربانی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، دیکھا ایسے مگن ہو گئے کہ عصر کی نماز چھوٹ گئی، عصر کا وقت ٹل گیا، اصل جو وقت تھا وہ نکل گیا. جب انہیں احساس ہوا کہ عصر کی نماز کا جو وقت ہے وہ نکل گیا، فوری طور پر اللہ رب العالمین سے انہوں نے معافی مانگی. دوسری بات، اللہ سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ سورج کو واپس لائے. اور تیسرا کام انہوں نے جو کیا، مفسرین لکھتے ہیں اللہ اس آیت کی روشنی میں، اللہ رب العالمین کے خاطر انہوں نے سارے کے سارے گھوڑوں کو منگوایا، سارے کے سارے گھوڑوں کو منگوایا، اور دوبارہ ان تمام کو رب العالمین کے خاطر، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ان تمام کو ذبح کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ، سارے کے سارے گھوڑوں کو. اور کہا جو ان کے سبب، ان گھوڑوں کے دیکھ بھال کے لیے اور ان کی وجہ سے جو میں نے عصر کی نماز میں میری تاخیر ہو گئی، تو پھر ایسے گھوڑوں کا میرے پاس کیا مانا. انہوں نے سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے راہ میں ذبح کر دیا اور قربان کر دیا، تاکہ دوبارہ ان کی رب العالمین کی بندگی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، کتنی بڑی قربانی ہے. آج ہماری نمازیں چوک رہی ہے، نمازوں کا وقت کیا ہے، نمازیں ہی ٹل رہی ہیں، نمازیں ہی ہم سے چھوٹ رہی ہے. نہ جانے شریعت کے کتنے تعلیمات ہم کسی اور کاموں کی وجہ سے ہم گنوا رہے ہیں، اور پھر ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہے. جبکہ قربانی اصل کیا ہے کہ بندگی کے معاملے میں جہاں رب العالمین کی بات آ جائے، وہاں اگر کوئی بھی چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو اسے چھوڑ دینا، اسے توڑ دینا، اسے قربان کر دینا، یہ اصل چیز ہے. یہی ہر کام میں قربانی ہم سے مطلوب ہے. ہمیں بس اوقات ہمیں اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے، بس اوقات اپنے خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے اسے قربان کرنا پڑتا ہے. نیکیوں کے معاملے میں، نیکی کرنے کے معاملے میں بس اوقات ہمیں بہت سخت، بہت زیادہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے خواہشات کو روکتے ہوئے قربان کرنا پڑتا ہے. اور دیکھنے کو بھی یہی ملتا ہے. گھریلو معاملات دیکھ لیجئے، گھریلو معاملات میں ہم کرتے کیا ہیں، بہت سارے وقت بیوی بہت سارے جگہوں پر اپنے وقت سے وہ اپنے جو حق سے ہے نا دستبردار ہوتی ہے، محض اپنے گھر کے اس سکون کو برقرار رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور بچوں کا شوہر بھی بیوی سے آنے والے تکالیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہاں پر بھی وہ بھی اپنے خواہشات کو بہت زیادہ کنٹرول کرتا ہے اور اس کو قربان کرتا ہے. دنیاوی معاملات میں ہم ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں ہم کوئی چیز قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. جبکہ یہ ایک بات یاد رکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مالوں اور ان کے جانوں کو خرید لیا جنت کے بدلے. اگر کوئی
اپنے مال اور جان کو بیچنے کے لیے تیار ہے تو اللہ خریدنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دینے کے لیے تیار ہے۔ آج نہ ہم جانوں کو دے رہے ہیں اور نہ ہی مالوں کو دے رہے ہیں۔ حساب کر لیجیے کہاں تک ہم اپنی مالی عبادات میں اللہ رب العالمین کو راضی کر رہے ہیں۔ ابھی جو قربانی ہے، اسی قربانی میں یہ ہمارے صورتحال ہے جس کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا، یہ صورتحال ہے ہماری مالی عبادات میں۔ تو میری ماں اور بہنیں، قربانی ایک بہت عظیم عبادت ہے جس سے ہمیں کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیز یہ موقع دیا ہے تو ہمیں وہ ضرور بضرور اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسی سے رب العالمین کی رضا ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے یہ دن، جس دن اللہ رب العالمین کے راہ میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے قربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان اعظم الایام عند اللہ تعالی یوم النحر، دنوں میں، عظمت والے دنوں میں بھی اگر اللہ کو کوئی دن پسندیدہ ہے تو وہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ پتہ ہے قربانی کرنے کا جس دن زیادہ سے زائد لوگ قربانی کرتے ہیں، یہ دن اللہ رب العالمین کو دنوں میں سب سے عظمت والا دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ ہی کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ یہ دن اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو پتا چلا قربانی کی اہمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ تو اسے لائٹ نہیں لینا چاہیے، یہ بھی ایک ہماری اسلامی عبادات میں سے ایک عبادت ہے جسے ہمیں اپنانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ حتی الامکان ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قربانی کریں۔ اگر کئی سارے ایسے وجوہات ہیں، حتیٰ کہ علماء کرام نے یہاں تک یہ بات کہہ دی، اگر کوئی قرض لے کر بھی قربانی کر رہا ہے تو اسے کرنا چاہیے، اگر اس کے پاس استطاعت ہو کہ وہ آئندہ چل کر اس کے قرض کو کیا کرے گا، لٹا سکے، واپس کر سکے گا، اگر اس کے پاس اتنا یقین ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کریں، قرض لے کر ہی صحیح وہ قربانی کو کریں۔ اتنی بات اللہ کے علماء اکرام نے اس کے متعلق سے بیان کیے ہیں۔ تو ہمیں شریعت کے اس عبادت کا خیال رکھنا چاہیے، جتنا ہو سکے ہمیں اپنے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اور اصل قربانی سے جو مقصد حاصل ہونا ہے، قربانی سے کہ ہماری زندگیوں میں رب العالمین کی بندگی کے لیے ہما وقت کسی بھی چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونی چاہیے، اور تیار بھی ہونا ہے اللہ رب العالمین سے اس بات کی بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول بھی فرمائے۔ کیونکہ جب واقعہ دیکھتے ہیں حابل اور قابل کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے کس کا قبول فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا قبول فرمایا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَيَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کی قربانی جو ہوتی ہے وہ قبول کرتا ہے۔ اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی متقی جو اور پاک صاف اعتبار سے انہوں نے اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کیا، اس کو اللہ رب العالمین قبول کرتے ہوئے بتا دیا قربانی کیسے بھی کیجیے، لیکن اگر اس میں مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو تو وہ پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین کے لیے ایسی قربانی کوئی بھی معنی نہیں رکھتی جس میں رب العالمین کو راضی کرنا اصل مقصد نہ ہو۔ تو میری ماں اور بہنیں، ہمیں رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی فراوانی ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے کہ ہم اس عبادت کو بجا لانے کی استطاعت ہمارے اندر ہو، اور استطاعت آنے کے بعد ضرور بضرور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں رب العالمین کی ناراضگی ہماری زندگیوں میں نہ آئے، اور کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہماری قربانی میں کوئی کمی پیشی رہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی استطاعت دیا اور اتنی طاقت دی تو ہمیں قربانی کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عبادت کا یہ معاملہ، یہ بھی عبادت کا یہ معاملہ ریاکاری سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے محض اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ان صلاتی و نسکی للہ رب العالمین، کیا ہونا ہے کہ یہ جو قربانی کرنا ہو یا نماز پڑھنا ہو، زندگی موت سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین۔ یہ اصل ہماری قربانی کا اولین ترین شرط ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ قربانی کرنے والوں کے اندر یہ ہمیشہ یہ بات آنا چاہیے، یہ عزم کرنا چاہیے کہ جو میں قربانی دے رہا ہوں یہ چھوٹی ہیں، یہ رب العالمین کی عبادت کا مظاہرہ کرنے کا ایک بڑا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے
کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے آج جانور ذبح کر رہا ہوں، زندگی میں اگر کوئی اور چیز کی ضرورت پڑے تو میں ضرور ضرور اس کو بھی کیا کروں گا، قربان کروں گا۔ اب دیکھنا کیا ہے، کون سی جانور کو ہمیں لینا چاہیے، کون سے جانور کو ہمیں لینا چاہیے، کہ کن جانور کی ہمیں قربانی کرنی چاہیے، جس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں ذکر کیا۔ 8 جانور، یہ 8 میں سے اگر ہم کسی کو بھی قربان کر رہے ہیں تو رب العالمین کی راہ میں وہ قربانی ہوگی۔ کون کون سے؟ گائے، مؤنث ہو یا کہ مذکر، اس اعتبار سے 8 ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم یہ 4 دیکھ لیتے ہیں، گائے، اونٹ، بکری اور بھیڑ۔ یہ 4 کی قربانی مذکر ہو یا مؤنث، سب کی اللہ رب العالمین کے راہ میں قربانی کی جا سکتی ہے، اور جس کے پاس جیسی استطاعت ہوگی ویسے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اب رہا گائے اور اونٹ کا معاملہ، کہ گائے اور اونٹ کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، صحابہ کا طرز عمل کیا تھا کہ یہ لوگ اس میں 7 حصے بنا کرتے تھے۔ آج تو 7 حصے اگر کوئی دینا چاہ رہے، اور یہ ایک بات بھی یاد رکھ لیں، ایک حصے میں تمام افراد شامل ہو جاتے ہیں، ایک حصے میں تمام گھر کے افراد شامل ہو جاتے ہیں کہ ایک قربانی ادا ہوتی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم ایک گائے میں 7 لوگ شامل ہوتے تھے، اور ہر حصہ ہر اپنے گھر کے تمام افراد کے جانب سے وہ ادا کیا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے قربانی کے جانور کو مختص کرنا ہے، اور جانور اگر کوئی پورا گائے دینا چاہ رہا ہے، سبحان اللہ، بارک اللہ، اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی، اس نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر دے رہا ہے تو اس کے لیے وہ بڑا اجر کا باعث ہے، اور جس کی جیسی نیت ہوگی اس کی رب العالمین اتنا ہی اجر و ثواب اسے بڑھا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ایک بات تو یہ پتا ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، قربانی کرنے والے کے متعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عشرۂ ذی الحجہ جب داخل ہو جائے، جب عشرۂ میں داخل ہو جائے ذی الحجہ کے پہلے، تو قربانی کرنے والے کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی کہ وہ ناخون، بال، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہ کاٹیں۔ ہاں، قربانی کرنے والا، ذبح کرنے والا، ٹھیک ہے، اس کے گھر کے افراد کر سکتے ہیں، گھر کے افراد کر سکتے ہیں، صرف قربانی کرنے والے کے لیے یہ پابندی ہے۔ اب یہ پابندی جو ہے، کیا اگر کوئی جان بوجھ کر کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے انجانے میں ہو گیا، تو اب مسئلہ کیا ہے، وہ گنہگار ہوگا کیا؟ جی بالکل گنہگار نہیں ہوگا، لیکن وہ توبہ ضرور کر لیں، لیکن وہ توبہ ضرور کر لے، لیکن جو فضائل سے اس کو حاصل ہونے کے ہیں اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اگر وہ سچی توبہ کرے تو ضرور بضرور اللہ عطا فرمائے گا، اس گناہ پر اسے کیا ہوگا، کوئی بھی سوائے توبہ کے کوئی چیز نہیں آئے گی، چاہے وہ آمدن کیا ہو یا جان بوجھ کر کیا ہو، کسی بھی اعتبار سے کیا ہو، تو اس پر کچھ بھی کیا آئے گا، کفارہ نہیں ہے۔ اگر ہو گیا ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگے اور آگے ہے اس کی پابندی کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح قربانی کرنے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اب جب قربانی کا معاملہ آئے گا تو یہی ان چیزوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ان چاروں میں سے ہی اسی میں کا جانور ہم ذبح کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایک حصہ دے رہا ہے تو بھی کافی ہے، اگر کوئی پورا گائے اور یا پھر پورا اونٹ دے رہا ہے تو بھی اس کے حق میں حسب استطاعت ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب قربانی کی جانور کو جب تم دیکھو تو کیا کیا چیزیں دیکھتے ہوئے قربانی کا جانور خریدنا چاہیے۔ 4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان 4 چیزوں سے قربانی کا جانور پاک ہو۔ صحیح نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجوز من الضحايا العور البين عورها، ٹھیک ہے، کہ ایسے 4 چیزیں قربانی کے جانور میں جائز نہیں ہے، یعنی کہ 4 چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز اس کے اندر وہ نقص پائے جائے تو ہمیں وہ قربانی کے لیے خریدنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم کس کے لیے خرید رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے خرید رہے ہیں جو بہت طیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے، اور طیب اچھی ہی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کے خاطر جو جانور لے رہے ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی اس کا لحاظ رکھتے ہوئے خریدے، کہ وہ 4 عیبوں سے پاک ہو۔ پہلی بات کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا ہمیں نہیں لینا چاہیے، اور جو بھی عیب اس میں ہو ایک دم ظاہری طور پر نظر آ رہا ہو ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ لنگڑا ہو، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے جانور کو بھی ہم نہیں لینا چاہیے۔ والمریضۃ البین مرضھا، اور اتنا کمزور کہ جس کا مرض، جس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر اور اتنا کمزور
جس کی بیماری کا ظاہر ہو جائے، ایسے جانور کے بھی ہمیں ذبح نہیں کرنا چاہیے، اگر چاہے کہ وہ لنگڑا ہو، للا ہو، اس طرح کی جو بھی اس کے اندر کمیاں آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کے برعکس ہوتا کیا ہے کہ ایسے جانور کو لیں جو موٹا تازہ ہو، صحت مند ہو، جو موٹا تازہ ہو، صحت مند ہو، جس میں کوئی کسی قسم کا عیب نہ ہو، ایسے جانور کو اللہ رب العالمین کی قربانی کے لیے ہمیں لینا چاہیے۔ کیونکہ، اور یہ ایک بات ہمیشہ یہاں یاد رکھیں، قربانی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم قربانی تو لے رہے ہو، جانور تو تم لے رہے ہو، لیکن یہاں تم دیکھو تمہیں جو جانور پسند آ رہا ہو اور جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے، وہ چیز اللہ کے راہ میں دو۔ کیوں؟ کوئی بھلائی کو اس وقت تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا پسندیدہ چیز اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ نہ کرے۔ اب جہاں قربانی کا معاملہ آئے تو یہاں پر بھی ہمیں ایسے جانور کی تلاش کریں جو ہمارے دل کو بھائیں، جو ہمیں من کو پسند آئے۔ اور اسی لیے صحابہ کا عمل جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک سال پہلے یا پھر چند ماہ پہلے ہی وہ لوگ کیا کر لیا کرتے تھے، قربانی کے جانور کو لے کر بہت زیادہ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، اسے موٹا تازہ اور خوشبار بنایا کرتے تھے، تاکہ اللہ رب العالمین کے راہ میں جب یہ قربان ہو، اللہ رب العالمین کے لیے جب یہ قربانی کرے تو بہت عمدہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کا ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ جانور جو ہو بہت زیادہ طاقتور اور تندرست ہو، جس میں کوئی بھی عیب نظر نہ آئے، سنگ کا ٹوٹا ہوا، اس طرح کا جو بھی ہو۔ ہاں ایک اور بات ہے، اگر سنگ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیدائش سنگ نہیں ہے، جی ایسے جانور کی قربانی ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پیدائش ہی اس کا کوئی مسئلہ ایسا ہے، پیدائشی دم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کٹا ہوا دم ہے تو جائز نہیں ہے، ایسی قربانی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے عیب ظاہر ہو رہا ہے، لیکن پیدائشی دم نہیں ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے معاملہ اگر، تو پھر یہ چیز جائز ہے، تو ہم ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ یہ چار عیبوں سے وہ جانور کیا ہو، پاک ہو، اور اتنا خوبصورت ہو کہ ہمیں پسند آئے، خود سب سے قبل ہم اس چیز کو پسند کریں، کیونکہ جو چیز ہم پسند کرتے ہیں ایسے جانور کو اور ایسے ہی چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث رسول میں بھی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا یؤمن احدکم احب الیہ، تو میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کے لیے وہی چیزیں پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، اپنے بھائی کے لیے وہی چیزیں پسند کرے جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہو۔ تو اس معاملے میں بھی جب اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے معاملے میں یہ بات کہا، تو بدرج اولا حقوق اللہ کی ادائیگی میں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی خریداری میں ایک بات کہی کہ وہ مثنی ہو، کیا کہا کہ دانت اس کے جو ہے، دودھ کے جو دانت ہے وہ نکل کر دوسرے دانت آ جائے، ایسے ہی جانور کی ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم بات کریں تو اونٹ کے دانت دودھ کے نکلیں پھر بعد دوبارہ آئیں گے تو اس کے لیے سال کتنے لگے گا، اونٹ کے 5 سال کے بعد ہی اس کی قربانی جائز ہوگی۔ 5 سال کی اونٹ ہو تو ابھی ہم اس جانور کو اللہ کے راہ میں قربان کریں گے۔ گائے کے معاملے میں 2 سال کے ہوں تبھی اس کے جو دانت دودھ کے ہیں وہ نکل کر دوسرے دانت آئیں گے۔ اور ہمیں خریداری کے وقت ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 سال کا ہو گیا، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کا ہو گیا، لیکن ہمیں وہاں ایک بات خریدنے والا یعنی کہ بیچنے والا یہ بھی بات کہتا ہے کہ دانت تو نکلے نہیں ہیں لیکن یہ دانت اس کے 2 سال اس کے پورے ہو گئے ہیں۔ تو ایسے معاملے میں ہمیں شک و شبہ میں نہ پڑتے ہوئے ہمیں اس وقت کس چیز کا اعتبار کرنا ہوگا، دانتوں کا اعتبار کرنا ہوگا۔ اگرچہ کہ وہ کہہ دے کہ 2 سال مکمل ہو گئے تب بھی ہم خریدیں گے نہیں، کیونکہ اس کے دانتوں کا نکلنے کی یقینی طور پر ہمیں بات معلوم ہو جائے، دانت نکل کر دوسرے دانت آ رہے ہیں، اسی چیز کا ہمیں بغیر اختلاف کے، اس سلسلے میں بغیر اختلاف کے یقینی طور پر ہم کس چیز پر عمل کریں گے کہ جو دانت نکل کر دوسرے دانت آئے ہوں، مثنیٰ کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا واضح طور پر، تو ضرورت ہے کہ جب بات واضح ہو جائے تو پھر اختلاف میں ہم نہ پڑھیں گے۔ عمر کا اگر اعتبار کرنا ہے، عمر ہی کا اعتبار کرنا ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ 2 سال پورے ہو گئے لیکن دانت نہیں نکلے، تب اس صورتحال ہم کس چیز پر عمل کریں گے، دانتوں کا ہم خیال رکھیں گے، وہاں ہم عمر کا نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بکری اور بھیڑ میں کیا ہوگا، 1 سال کا گزرنا
ضروری ہے. تو اتنے میں کیا آ جائے گا، اس کے جو دانت ہیں وہ دوبارہ درست آ جائیں گے، واپس جو چیزیں ہیں وہ واپس آ جائیں گی. سو ٹھیک ہے. تو یہ بات آ گئی کہ دانتوں کے ساتھ جانور کو خریدتے وقت ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اب آئیے دیکھیں اس چیز کو، ہم دیکھیں کہ جس کے متعلق صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضاحتاً فرمائی. قربانی کے وقت ہمیں کیسے قربانی کریں. بات تو واضح ہے کہ قربانی اگر کرنا ہو تو سب سے قبل اس کے لیے نا قبلہ رخ کر لیں. اگر موقع ہو رہا ہو، اگر مل رہا ہے ایسا موقع، کوشش کرنی چاہیے کہ اگر موقع مل رہا ہے تو قبلہ رخ کریں. لیکن اگر قبلہ رخ کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، یعنی لٹانے کی ایسی سہولت نہیں ہے، تو اگر قبلہ رخ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن افضل بات یہی ہے کہ قربانی کرتے وقت قبلہ رخ ہو جائے. اور قربانی کے احکام یہاں بیان کرنے سے پہلے میں وقت بتا دوں، طریقہ بیان کرنے سے پہلے وقت بتا دیں. قربانی کا خاص وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نماز کے بعد ہی قربانی ہوگی. جو شخص نماز سے قبل قربانی کرے گا تو اس کی وہ قربانی نہیں، عام صدقہ شمار ہوگا. اگرچہ کہ اس نے کتنا ہی زبردست جانور اور بہت خالص اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ کیا ہو، لیکن اس نے وقت کا لحاظ نہیں رکھا تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. یاد رکھیں سنت پر عمل کرنا ہی اصل نیکی ہے. ٹھیک ہے، سنت پر عمل کرنا ہی اصل نیکی ہے، کیونکہ بدعت جو چیز ہوتی ہے وہ اسلام میں بالکل اس کی ذات نہیں ہے. یاد رکھیں بدعتی کا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی توبہ بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ بدعت کا وہ کام چھوڑ دے جو وہ کام کر رہا ہے. تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہاں پر ہم کوئی بھی بدعت وغیرہ کا نہ ہو، سنت کے مطابق ہو، اس کا ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو اسی لیے وقت کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے کہ خطبہ اگر چاہ کے دیکھیں نماز ضروری ہے، اگر کوئی خطبہ سنے بغیر جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ خطبہ تمام سماعت فرمائیں پھر جا کر وہ قربانی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک. جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے اس طرح قربانی کی، ہمارے طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی، اس نے اصل قربانی کا حق ادا کیا. لیکن جو ومن نسک قبل الصلاۃ، اور جو نماز سے قبل قربانی کر لے، فإنه قبل الصلاۃ، اس کی نماز تو قبول ہوگی، ولا نسک له، اس کے لیے قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے وہ کیا ہو جائے گا، عام صدقہ میں شمار ہو جائے گا. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس سے یہاں پر نماز کی اہمیت بڑی معلوم ہوتی ہے. پتہ ہے نماز کی اہمیت اور معلوم ہوتی ہے، اور سنت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اگر سنت پر عمل نہیں کریں گے تو کوئی بھی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا. اسی لیے ہمیں بدعت اور اس طرح کے چیزوں سے ہمیں دوری اختیار کرتے ہوئے سنت پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذبح کرنے کے طریقے کیا ہوں گے، کہ ذبح کرتے وقت قبلہ رخ لیا جائے. اگر کوئی قبلہ میں مشکل ہو رہی تو کوئی حرج نہیں ہے، آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. اور قربانی کرتے وقت سب سے قبل تیز کر لیں چاقو کو، اور کسی بھی چیز کو ہم جس کے ذریعے سے ہم قربانی کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اس چیز کو ایک دم تیز کر لیں. سبحان اللہ، شریعت مطہرہ دیکھے چھوٹے چھوٹے احکام بیان کرتے ہوئے بھی آسانی اور رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں تعلیم دے رہی ہے. کیا ایک تو قربان کرنے، قربانی جس کی ہم کر رہے ہیں جانور کے آگے اس کو تیز نہ کریں، سبحان اللہ، تاکہ اسے دقت نہ ہو، اس کو پریشانی نہ ہو اور اسے تکلیف نہ ہو. اور دوسری بات آسانی سے ذبح ہو جائے، اس کا ذلق جو ہے ذبح کرتے اسے زیادہ تکلیف نہ ہو، اس لیے چاقو کو بھی تیز کرنے کا حکم دیا. ایسے اسلام کے پیروکار ہم مسلمان آج لوگوں کو کتنا زیادہ درد دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، جو جانور کے ساتھ ذبح کرنے کے معاملات میں اتنی رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. میری ماں اور بہنیں، احکام کو سننا اور احکام کو سمجھنا اتنے حد تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں. اس سے آنے والی باتیں دیکھیں، سبحان اللہ، شریعت کی تعلیمات دیکھیں، اس کے اصول دیکھیں، اس کے ضوابط دیکھیں، کتنے اچھے انداز میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ذبح کرتے ہو چاقو کو تیز کر لینا، کہیں جانور کو تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ. پھر فرمایا تم ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا. ہر کام میں ہمیں، ہر کام میں یہ عادت ہونی چاہیے، ڈال لینی چاہیے
کہ اٹھک بیٹھک چلن پھرن کسی میں بھی اللہ کا نام لے کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کوئی بھی کام ہم شروع کریں، کھانے کے لیے بیٹھے، پانی کے لیے پی رہے ہیں، یا پھر پکوان ہم کر رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں، کوئی بھی کام کی ہم شروعات کریں، سب سے پہلے اللہ کا نام لیں. یا بدرج اولا قربانی ہو رہی ہے، اللہ کے نام کے بغیر اگر کوئی قربانی کریں گے تو وہ قربانی جائز نہیں ہوگی. بسم اللہ اللہ اکبر اتنا کہہ دیں تو بھی کافی ہے. اگر کوئی دعا یاد کر رہا ہے یہ بہت بہتر بات ہے، یہ بہت بہتر ہے. کیا دعا یاد کرنا چاہیے ان کے لیے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک، اللہم ھذا عنی وعن اہل بیتی، یہ دعا پڑھیں. اور ہو سکے یہ دعا بھی پڑھ لے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا من المسلمین. بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک، اللہم تقبل منی، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی. یہ الفاظ کہتے ہوئے ہمیں قربانی کرنی چاہیے. اگر کوئی یہ ذبح کرنے والا اپنے ہاتھ سے نہیں کر رہا ہے، دوسروں کے ذریعے سے کروا رہا ہے، کروا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کر رہا ہے وہی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. اب یہ تو بات رہی کہ مرد حضرات تو ذبح کرتے ہیں. ایک سوال یہاں یہ ہے، کیا عورت بھی ذبح کر سکتی ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہیں. عورت کی قربانی عورت بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہیں، اور اگر کرنی چاہیے تو کوئی اس میں مشکل کی بات نہیں ہے، یہ بہت بہادر ہی کی بات ہے، سبحان اللہ. اور کرنی بھی چاہیے، یہ اس میں کوئی سنت سے اختلاف نہیں ہے، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آئے اور جو کر رہے ہیں انہیں ایک انوکھی طریقے سے دیکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے، اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے، اور یہ چیز شریعت میں جائز ہے. تو اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو باضابطہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں، لیکن دعائیں کا اہتمام کرتے ہوئے، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کریں تو یہ زیادہ بہتر یہ بات ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، اور جو ذبح کرنے والا ہو واضح ہے یہ عاقل ہوگا، بالغ ہوگا، اور ایک دیندار ہوگا، اس کے ذریعے سے اگر ذبح کیا جائے یہ بہت اچھی بات ہوگی. ٹھیک ہے، یہ باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ذبح کرنی چاہیے. اور اب آتی ہے باری گوشت کی تقسیم کرنے کی. اس سلسلے میں ایک عام ذہن ہمارے مسلمانوں میں یہ ہے کہ تین حصے کرنا ہوگا، تین حصے کرنا ہی ضروری ہے. نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے. اگر کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہی سنت ہے اور ایسا ہی کرے گا. کسی کے حصے میں تھوڑا زیادہ نکل جائے، کسی کے حصے میں کم آ جائے، اس پہ گناہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا تین حصے کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے گھر کے لیے، ایک غریب و غربا کے لیے تقسیم کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی پورا کا پورا کسی اپنے رشتہ داروں کو دے رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورا کا پورا غریبوں کو دے رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر وہ اپنے لیے بھی زائد رکھ رہا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل جو قربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے، وہ مطلوب ہے کہ وہ ہمارا تقویٰ ہو، رضامندی ہو. ہاں اس چیز میں اسلام نے بات خیال رکھنے کو کہا کہ جو غریب و غربا ہے اس کو نہ بھولیے گا، ان کو نہ بھولیے گا، ان کا ضرور بضرور خیال رکھیں. اب گوشت تقسیم کرنے کے معاملے میں ایک بات ہمیں یہ بھی ہے کہ کیا غیر مسلموں کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں، گوشت دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو نہیں دینا چاہیے، ٹھیک، کیونکہ یہ غریب مسلمانوں کا حق ہوتا ہے. جہاں اسلام کی تعلیمات نے ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ غریب مسلمانوں کا خیال رکھے، زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں دینی چاہیے. لیکن قربانی کا معاملہ الگ ہے. قربانی میں ہم غیر مسلموں کو دے کر اگر ہماری نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے انہیں اسلام کی دعوت کو ہم پہنچا سکیں گے، وہاں انہیں دعوت اسلام کا ایک موقع دینے کا ہمیں موقع ملے گا، دعوت اسلام پہنچانے کا، تو باضابطہ ہم دے سکتے ہیں. اس میں کوئی تشدد اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، سختی کرنے کی ضرورت نہیں کہ بالکل نہیں دینا ہے، بالکل نہیں دینا ہے، اس طرح نہیں ہے. اس میں اندازہ آسان رکھیں. اسلام آسان ہے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہوئے اسے اپنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں. ایک اور بات یہاں ہمیں سمجھنے کی یہ ہے کہ جہاں ہم غیر مسلموں کو دیتے ہیں وہیں اب جو قربانی ہمارا جو گوشت ہوتا ہے، چمڑا وغیرہ جو ہوتا ہے، اس کو بھی فروخت نہ کریں. یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہی لیے ہوتا ہے. اس میں کہ قربانی کرنے والے جانور کی کوئی چیز نہ بیچی جائے،
کیونکہ یہ قربانی کے خلاف ہیں. جس پر اللہ کا نام لیا جائے اور جس کو اللہ رب العالمین کے لیے لیا جائے اس میں کوئی چیز خرید و فروخت کرنے کی جائز نہیں ہے. بس بعض لوگ کیا کرتے ہیں قربانی جو ذبح کرتے ہیں نا خسائی کو ہی کیا کر دیتے ہیں بطور پیسہ اسے قیمت دینا چاہیے. اگر آپ چمڑا وغیرہ دے رہے ہیں کوئی چیز تو اس کو قیمت کے طور پر نہ دے. اگر قیمت کے طور پر دے رہے ہیں تو قربانی کے ایک حصے کی فروخت ہو رہی ہے, وہاں پہ بیع ہو جا رہی ہے, تو یہ چیز جائز نہیں ہے. اگر قیمت دیتے ہوئے خسائی کو قیمت دیتے ہوئے اگر کوئی دے رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. قیمت اس کا ادا کرنے کے بعد اگر دوسرا کوئی اس طرح دے رہا ہے مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر اس کے ذریعے سے ہم یہاں پہ تقسیم نہیں کر سکتے, یہی اہم بات ہے کہ ہم یہاں پہ بیچ نہیں سکتے کسی بھی چیز کو, قربانی کے جانور کے کسی بھی حصے کو ہم بیچ نہیں سکتے. اور ایک بات ہمارے یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ اب کیا حاجی کے جانب سے بھی قربانی ہوگی جو حج پر گئے ہوئے ہیں, تو ان کی جانب سے پھر ہم یہاں پہ قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حاجی کے لیے الگ قربانی نہیں ہوگی کیونکہ حج میں ہی قربانی ہو جاتی ہے. اگر کوئی دے رہا ہے اتنا پیسہ, اگر کوئی اپنے گھر والوں کو دے کر جا رہا ہے کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں تو دیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن دینا ضروری نہیں ہے. اور میت کی طرف سے قربانی ہوگی کیا؟ دیکھیں قربانی جو ہوتی ہے وہ زندوں کی جانب سے ہے. میت کی جانب سے قربانی کرنے کی شریعت میں کہیں بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے. یہ اور بات ہے, یہ جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے, یہ اس سے پہلے سمجھنا یہ ہے شریعت نے کیا اس کی حوصلہ افزائی کی نہیں. اور ایک عام بدعت بھی یہ آ گئی ہے, اللہ تعالیٰ بچائے رکھیں. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنا کہاں ہے. نبی کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اتنے تھے, نبی سے صحابہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بتائیے کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کسی بھی طرف سے کوئی بھی ہمیں یہ بات ثابت نہیں ہے, ملتی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صحابہ نے ان کے مرنے کے بعد قربانی کی ہو. تو اس طرح یہ بدعت ہے, خالص بدعت ہے, یہ واضح بدعت ہے. بالکل اس طرح کی اسلام میں کوئی بات نہیں ہے. تو ہمیں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنا فلاں ہے اس طرح کی کوئی نہیں ہے, یہ بدعت ہے. دیکھیں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, وہ سب اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہیں کیا پہنچاتا ہے, کیونکہ جو بھی دین ہم تک پہنچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جانب سے پہنچا ہے. تو من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ, اس اعتبار سے انہیں اجر و ثواب ملے گا. خصوصاً قربانی میں اس طرح کا منسوخ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی اس طرح کرنا یہ بدعت ہے, الٹا گنہگار ہوگا. جانتے ہیں بدعت کی کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم رسید کر دیتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے. یہ بات یہاں تک الحمدللہ ہمارا یہ معاملہ جو ہے قربانی کرنے کے یہاں پہ ختم ہوتے ہیں. لیکن آخر میں ایک پیغام ضرور دینا چاہتی ہوں, یہی جو قربانی کی حقیقت ہے اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو ہماری زندگی میں پھر اس کا کوئی اہمیت نہیں رہے گی. دیکھیں مریم علیہ السلام کی ماں, مریم علیہ السلام کی ماں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگا؟ اللہ رب العالمین سے اولاد مانگی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد دی, وہ ابھی پیٹ میں ہی تھے تبھی اللہ سے کہا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی, مولا میرے پیٹ میں جو بچہ ہو میں اس کو تیرے راہ میں قربان کرتی ہوں, اس کی میں نظر مانتی ہوں. سبحان اللہ, اتنا کہہ کے انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی. اپنے اولاد کی قربانی, سبحان اللہ, اپنے پیٹ میں جلنے والے پیدا ہونے والے اپنے جسم سے جلنے والی چیز کو اللہ کے راہ میں دینا, سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ میں تیرے لیے یہ نظر مانتی ہوں, اور انہوں نے ایک جملہ کہیں دیکھے, اس کو غور پہ دیکھیں, فتقبل منی, اللہ تو مجھ سے اسے قبول فرما لے. قربانی کا اصل مقصد ہمارا یہی ہونا چاہیے. آج قربانی کے ہم گوشت کے حصوں کے تقسیم کرنے پر تو غور کر لیتے ہیں, لیکن کیا اس قربانی سے ہم جو اللہ کو راضی کرنے کی وہ ہماری کیفیت ہمارے دلوں میں کیا ہے, ہماری تڑپ کیسی ہے کہ اللہ تو ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. ہمارے اندر اس کا تڑپ اور احساس ہے کیا؟
اگر ہے تو سبحان اللہ، نہیں ہے تو اسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ فتقبل منی، اللہ تو ہم سے یہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو ہم سے قبول کر لے۔ سبحان اللہ، ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا ہم تمہاری اس نظر کو، تمہاری اس قربانی کو صرف قبول ہی نہیں، احسن طریقے سے قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کو کیسے ادا پسند آئی؟ ایک چیز ہوتی ہے اللہ کو پسند آنا، ہماری ادائیں، ہماری عبادتوں کا روح جو ہے وہ رب العالمین کی رضامندی ہے۔ اگر ہمارے عبادتوں پہ ہم کر لیتے ہیں لیکن ہماری عبادتوں میں جو اثر روح ہے اللہ کو راضی کرنا، اگر یہ مفقود ہو جائے میری ماں اور بہنیں، ہماری یہ عبادتیں رائگاں ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو کعبۃ اللہ کیا گھر بنا رہے تھے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کے خلیل ہے، خلیل الرحمن، کعبۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بناتے ہوئے بھی معزز مقرب بندے اور عظیم کام کرتے ہوئے بھی کیا مانگ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے تو قبول فرما لے، اللہ ہم سے قبول فرما لے۔ تو میری ماں اور بہنیں، قربانی جہاں ہم کرتے ہیں تو ہمیں وہی اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا، اور اس چیز کی ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرمائے۔ اور قبولیت کے لیے جو شرائط اللہ نے بیان کیا کہ وہ عقیدہ پاک ہو، شرک سے دوری ہو، اور حلال کمائی ہو۔ میری ماں اور بہنیں، حلال کمائی ہو، اس کا خاص ہمیں خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اپنی قبولیت کی دعائیں کرتی رہنی چاہیے۔ جو بھی ہم کام کریں، جیسا بھی کام کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر اس کی قبولیت کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ابھی جو ایام ہم سے گزر رہے ہیں بہت اہم والے ہیں، بہت اہمیت والے ایام ہیں، جس کی اہمیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان ایام میں اللہ کو راضی کرنے کی مکمل کوشش کرے، اور جو ان ایام کی سب سے بڑی عبادت قربانی ہے، اس عبادت کو کرنے اور اس کے بعد اس کی قبولیت کی بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قربانی سے جو ہمارے اندر ایمان آنا ہے، جو رضامندی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کروانا ہے، اور جو تقوی ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں حاصل کروائے، اور پھر ہمیں اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر چیز میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو تن من دھن لگا کر اللہ کے راہ میں قربان کرنے کی اللہ وہ ایمان دے، وہ صلاحیت دے، وہ تقویت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اس کی تڑپ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اسی پر ہم اپنی بات پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی کہے ہیں سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، اللہ ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے میزان حسنات میں بڑھا دے، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين، رب اغفر لي وارحمني واهديني وارزقني وعافيني، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔